اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 40، آیت نمبر 46۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو۔ ہمارا قیامت کا ٹاپک چل رہا ہے، اور اس میں یہ آخری آیت ہم کر رہے اس میں سب ٹاپک چل رہا ہے قبروں میں کیا معاملہ ہوگا، یا قبروں کا جو قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، اور یہ سب ٹاپک ہے۔ اس سب ٹاپک کی آج آخری آیت یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید سب سے امپورٹنٹ آیت بھی یہی ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہیں۔ آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں۔ اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو آل فرعون ہے۔ اب اوپر اگر آپ آیت میں پڑھیں تو وہ آل فرعون لکھا ہوا ہے، اور نیچے ترجمے میں وہ فرعونیوں کو، مینس جو فرعون والے ہیں، یا اس کے آل ہے، یا اس کے ماننے والے ہیں، یا اس کی اپنی فیملی، خاندان یا اولاد۔ آل جو ورڈ ہوتا ہے وہ دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے عربی میں، اولاد کے لیے بھی اور فالوورز کے لیے بھی۔ تو آل فرعون فرعونیوں کے لیے تو آگ ہے۔ تو وہ جو جہاں بھی زمین میں، ساری زمین ہی اللہ کی، ساری زمین ہی سارٹ آف قبر ہی ہے، کیونکہ مٹی میں ہی مل جانا ہوتا ہے۔ تو وہ جہاں بھی وہ پانی میں غرق ہوئے، یا اگر کوئی کہیں کسی طرح مٹی کے نیچے دب گیا، یا جو بھی سمندر کے نیچے چلے گئے، الٹیمیٹلی تو مٹی میں ہی مل گئے۔ تو وہ جہاں جس فارم میں بھی ہیں، ان کو کیا کیا جاتا ہے قبر میں، یا ان کی جو یہ قیامت سے پہلے والا ٹائم ہے، وہ جیسے بھی جس فارم میں بھی ہیں، ان پہ کوئی عذاب نہیں ہو رہا۔ ہاں، عذاب ہو رہا ہے، لیکن کس فارم میں؟ آگ ہے جس کے سامنے ہر صبح شام لائے جاتے ہیں۔ ان کو آگ میں پھینکا نہیں جاتا، یا ان پہ فزیکلی عذاب نہیں ہوتا، لیکن اس کے سامنے لا کے ان کو دکھایا جاتا ہے کہ اس میں تم نے جانا ہے۔ مینز ایک قسم کا مینٹل ٹارچر کہہ سکتے ہیں آپ، یا ایک کوفت کی یا عذاب کی صورت ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ مینٹلی ہوگا، جسمانی نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک میں واحد آیت ہے، اور بڑی ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ اگر اس پوائنٹ کو آپ سمجھ جائیں تو جو قبر کا عذاب ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ ہمیں بہت ساری صحیح حدیث ملتی ہیں اس بارے میں، تو وہ اس کی بھی شاید کچھ ایسی ہی فارم ہوتی ہوگی۔ مطلب میرا یہ مفروضہ ہے، میں اگین کوئی عالم نہیں ہوں، آپ خود اس پہ پڑھیں، اس پہ غور کریں۔ جو اللہ پاک کہہ رہا ہے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، یہ آیت آپ کے سامنے ہے، اوپر ریفرنس نمبر ہے، آپ خود اس کو پڑھ لیں، غور و فکر کر لیں، کسی کی تفسیر پڑھ لیں، جس کو بھی آپ جس کا ترجمہ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ پڑھ لیں۔ تو مطلب میرے خیال سے تو یہی ہو لگ رہا ہے کہ وہ آگ کے سامنے ان کو، یا ان کو وہ عذاب دکھایا جاتا ہے ہر روز، یا مطلب جو بھی ہے، ہاں ہر صبح شام، دن میں 2 دفعہ، ہر صبح شام ان کو وہ عذاب دکھایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی سارٹ آف ایک عذاب کی ہی کیفیت ہو گئی نا، کہ ان کو ذہنی ٹارچر کیا جاتا ہے صبح شام۔ تو یہ مجھے جو پہلے ہم نے اتنی ساری آیات پڑھی ہیں، جس میں کہہ رہا تھا کہ قبر کے عذاب کا ہماری سوسائٹی میں جس طرح کی وہ ہیں، اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے، وہ مجھے نہیں پتا۔ ہاں، کچھ احادیث میں اور صحیح حدیث میں بھی ذکر آتا ہے، لیکن وہ اتنا ہی آتا ہے کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے، یا اس قبر والے پہ عذاب ہو رہا ہے، یا اس طرح کی ہی کچھ حدیث ہے، اور وہ صحیح حدیث ہے، نو ڈاؤٹ۔ تو یہی کچھ فارم ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی ایسے ہی عذاب دکھایا جائے، کیونکہ فزیکلی عذاب تو تب ہی ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ۔ جو ہم نے اتنی ساری قیامت کے ٹاپک پہ پچھلی اتنی آیات میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، جن لوگوں نے نہیں دیکھی یا نہیں وہ آیات، ایٹ لیسٹ اگر ویڈیو نہیں بھی دیکھنی، وہ آیات ہی کو پڑھنا ہے،
تو یہ قیامت کی پلے لسٹ ہے جس میں یہ ویڈیو بھی ہے. اس پلے لسٹ کی باقی ویڈیوز کو بھی دیکھ لیں. آپ نے نہیں ویڈیو دیکھنی، نہیں سننی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایٹ لیسٹ ان آیات کو جائیں، خود پڑھیں، اپنی مرضی کا ترجمہ پڑھیں. ہر آیت کے، ہر ویڈیو کے اوپر ریفرنس نمبر موجود ہوتا ہے اور ڈسکرپشن میں بھی آیت نمبر موجود ہوتا ہے. تو آپ ضرور پڑھیں، ضرور غور و فکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے. یہی اس چینل کا مقصد ہے. میں کوئی عالم نہیں ہوں، صرف آپ لوگوں کے ساتھ ایک ترتیب سے آیات شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ خود ہم مل کے غور و فکر کریں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا فرمایا ہے. تو ہم قرآن پاک کو صرف عربی میں پڑھنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھنے کی سطح سے تھوڑا اوپر اٹھ کے ایکچولی سمجھیں. جیسے کہ عربوں پہ نازل ہوا تھا، ان کی تو اپنی زبان تھی، تو وہ تو اس کو سمجھتے تھے، جو بھی بات ہوتی تھی وہ ان کو سمجھ آتی تھی. ان کو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ بس، وہ تو ان کے لیے تو پڑھنا ہی سمجھنا ہے ایکچولی. لیکن ہمارے لیے پڑھنا، ہم تو آدھا کام کر رہے ہیں، ہم صرف پڑھتے ہیں. جن پہ نازل ہوا وہ تو پڑھ بھی رہے تھے، ساتھ میں سمجھ بھی رہے تھے. اور ہم یہاں پہ انڈیا پاکستان میں یا پاکستان میں کہہ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے. ہم تو قرآن پاک کا آدھا جو کرنا چاہیے کام آدھا کر رہے ہیں. تو یہی مقصد ہے اس چینل کا بھی اور میرا بھی. اچھا، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، اب یہ دیکھیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ ہم نے قیامت، یہ اسی ٹاپک میں، اسی جو پلے لسٹ ہے، اس میں اتنی ساری آیات میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ قرآن پاک میں کہیں پہ قیامہ کا ورڈ آیا ہے، کہیں پہ ساعہ کا آیا ہے، اور کہیں پہ کچھ یوم کا بھی آیا ہے کہ اس دن کا سمپلی ذکر ہوا ہے، اور دو تین اور بھی کچھ ورڈز تھے، اور ان کی مطلب بھی بتایا تھا کہ سا وہ ہے جب سور پھونکی جائے گی اور سب کچھ ملیا میٹ ہو جائے گا، وہ اس کو اللہ پاک گھڑی کہتا ہے کہ وہ ایک گھڑی آئے گی. اور پھر قیامہ کیا ہوگی؟ جب وہ سب ملیا میٹ ہو جائے گا تو اس میں سے قیام کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہونا. تو جب اس میں سے کھڑا کیا جائے گا سارے کے سارے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت ہونے تک جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو کہا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ. تو وہ قیامہ ہے، اور اسی میں ہی پھر حساب کتاب ہوگا. ایک ایک چیز واضح کی جائے گی، ایک چیز، ایک بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھپائی جائے گی. یہ میں ساری آیات بیان کر رہا ہوں، اصل میں پیچھے جو ہم نے پڑھی ہیں آپ ساری وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، جس دن قیامت قائم ہوگی، فرعونیوں کو، آل فرعون، اوپر آپ عربی میں دیکھ سکتے ہیں، آل فرعون، فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. عذاب میں اس دن ڈالنا ہے، ابھی دکھایا جا رہا ہے. یہی اس آیت کا اور میرا مین پوائنٹ یہی تھا، اور اسی لیے میں اس کو سب سے امپورٹنٹ آیت کہہ رہا ہوں اس سب ٹاپک کی. وہ یہ کہ ابھی دکھایا جا رہا ہے ان کو صبح شام عذاب، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، دکھایا جاتا ہے. اور اس دن جب قیامہ ہوگی، جب کھڑے ہوں گے سب کے سب، اس دن فرعونیوں کو سخت ترین عذاب میں ڈالو. اس دن ڈالنا ہے عذاب اس دن دینا ہے. جزاک اللہ خیر.